اب صحیح ہے. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today we are going to start chapter number 5 from book Ilm o Adab. Open your book, page number 14. کرینہ زندگی. ہمارے سبق کا کیا نام ہے؟ کرینہ زندگی. اس میں ہم پڑھیں گے وقت کی اہمیت اور نظم و ضبط، مطلب کہ جس کو ہم ڈسپلن کہتے ہیں، کہ آپ ٹائم پہ جب اسکول نہیں آتے تو آپ کو اسی طرح پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے، آپ کو فائن دینا پڑتا ہے، اور جب ایگزام میں لیٹ آتے ہیں یا گھر میں لیٹ جاتے ہیں تو آپ کو ڈانٹ پڑتی ہے. اسی حوالے سے ہم اس چیپٹر میں ریڈ کریں گے کہ وقت کی پابندی کیا کیا ہمیں سکھاتی ہے. کرینہ زندگی. سورج، چاند اور ستارے آسمان میں ہر طرف مارے مارے نہیں پھرتے، ان کا راستہ اور ان کی حرکتیں مقرر ہیں. سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. چاند بھی سورج کی طرح اپنے قاعدے کا پابند ہے، وہ بھی مقررہ اوقات پر گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. کل ستاروں کی جگہیں مقرر ہیں، وہ ہر رات کو آسمان میں اپنی جگہوں پر نظر آتے ہیں. دریا ہمیشہ نشیب میں بہتا ہے. نشیب کسے کہتے ہیں؟ نیچے کی سطح پر، مطلب کہ اونچائی سے نیچے کی طرف بہتا ہے. موسم سال بہ سال اپنے اپنے وقت پر آتے جاتے ہیں. جیسا کہ ہمارے پاکستان میں، ہمارے ملک میں 4 سیزن ہیں، تو چاروں اپنے اپنے وقت کے مطابق آتے ہیں. جیسے سردی کا موسم ہوتا ہے تو سردی آتی ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے تو گرمی آتی ہے. اسی طرح بہار اور خزاں بھی اپنے اپنے وقت پر آتے اور جاتے ہیں. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کا نظام کسی نہ کسی نظم و ضبط اور قاعدے قانون کے مطابق چل رہا ہے. قدرت کے اس نظام سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے ہم بھی کسی نہ کسی قاعدے قانون کے پابند ہوں، اور ایسا ہی ہوتا ہے. اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں بچوں کی ماں سب سے پہلے اٹھتی ہے اور ہر کام باقاعدگی کے ساتھ کرنا شروع کر دیتی ہے. آپ کے گھر میں بھی جیسے کہ بچوں، میری بھی اور آپ کی بھی والدہ جو ہوتی ہیں، وقت میں ہم سب سے پہلے گھر میں اٹھتی ہیں، سارے کام کرتی ہیں، ہمیں وقت پر ناشتہ دیتی ہیں تاکہ ہم وقت پر اسکول پہنچ سکیں. باپ بھی اسی طرح اپنے قاعدے کے ساتھ انجام دیتا ہے اور جو چیز جس وقت کرنی چاہیے اسی وقت کرتا ہے. راج بڑھئی مزدور سب اپنے اپنے دستور کے موافق چلتے ہیں. اگر کوئی شخص باقاعدہ کام کرتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے. اسکول میں استاد بھی ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتے ہیں. ہر مضمون کا وقت مقرر ہوتا ہے اور وہ ٹائم ٹیبل کے موافق نہ چلے تو نصاب کو پورا کرنا مشکل ہو جائے. امتحانات اپنے مخصوص وقت پر ہوتے ہیں. نتائج کا اعلان بھی طے شدہ مدت میں ہوتا ہے. اسکولوں کی طرح ریلیں بھی اپنے اپنے وقتوں پر چلتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی رفتار تک پہلے سے طے ہوتی ہے. اسٹیشن ماسٹر بتا سکتا ہے کہ کون سی ریل اس وقت کس مقام پر ہوگی. ہوائی جہازوں کی پروازیں ایک لگے بندے طریقے کے مطابق ہوتی ہیں. انسان چھوٹے چھوٹے جانور اور کیڑے مکوڑے تک مقررہ قاعدوں کی پابندی کرتے ہیں. مکھیاں اور چونٹیاں سب اپنے اپنے طور طریقوں پر چلتی ہیں. یہ تمام مثالیں ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں نظم و ضبط اختیار کریں اور اپنا ہر کام قاعدے سے کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ قاعدے کی پابندی بڑی اچھی عادت ہے. اس سے ہر قسم کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے اور کام وقت پر ہو جاتا ہے. گھر میں ہمیں چاہیے کہ ہر شے کے لیے ایک مخصوص جگہ مقرر کر دیں اور ہر شے کو اس جگہ پر مقررہ جگہ پر رکھیں. ایسا کرنے سے ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے اور وقت ضائع نہیں ہوتا. بچے اپنے گھر میں اس قاعدے کے اس طور پر پابندی کر سکتے ہیں. اپنی ٹوپی، جوتا، کپڑے، کتابیں اپنی اپنی جگہ پر رکھیں. اپنا کام اپنے ہاتھ سے انجام دیں اور کرنے میں کسی طرح کی شرم بالکل نہ کریں. جو عادتیں بچے اپنے گھر میں سیکھتے ہیں انہی کو اکثر اسکول میں برتتے ہیں. جس طرح گھر میں ضرورت کا مختلف سامان ہوتا ہے، اسی طرح اسکول کے کمروں میں پڑھنے لکھنے اور اٹھنے بیٹھنے کا سامان رہتا ہے. جیسا کہ آپ بچے دیکھتے ہوں گے کہ جو بچے گھر میں اپنے صفائی رکھتے ہیں اور اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اسی طرح اسکول میں بھی اپنی کرسی کی، اپنے یونیفارم کی، اپنی بکس کی
ساری چیزوں کی اپنے کلاس روم کی اسی طرح سے صفائی کا بھی خیال رکھتے ہیں اور ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کو خراب نہیں کرتے۔ گھر کی طرح اسکول کا سامان بھی قاعدے سے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سامان میں کتابیں، کاپیاں، قلم وغیرہ شامل ہیں۔ لکھنے پڑھنے کی یہ چیزیں ہر وقت کام میں نہیں آتی۔ جب ان کا کام ہو جائے تو ان کو سلیقے سے سمیٹ کر بستے میں رکھ دیا جائے۔ جیسے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کام کر کے اپنی پینسل ادھر پھینک دیتے ہیں اور جیومیٹری باکس ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو جب دوبارہ انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے تو ان کو وہ چیزیں دوبارہ ملتی نہیں، میسر نہیں ہوتی، تو ان کو پریشانی ہوتی ہے اور ان کے والدین کو بھی اس کی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ میز پر بے قرینہ پڑا نہ رہنے دیا جائے۔ اگر فرش پر کسی کی کوئی چیز گر پڑی ملے تو اس کو اٹھا کر قرینے سے اس جگہ پر رکھ دینا چاہیے۔ اسکول کے کمرے میں داخل ہونے اور اسکول سے باہر جانے کا بھی ایک قاعدہ ہوتا ہے، اس کی پابندی کی جائے اور کمرے میں آتے وقت اور اس سے باہر جاتے وقت ذرا شور و غل نہ مچایا جائے۔ بچوں کو چاہیے کہ اسکول برخاست ہونے پر بے تحاشا نہ دوڑیں۔ برخاست ہونے پر مطلب کہ چھٹی کے وقت بچے زیادہ نہ دوڑیں، نہ کسی کو چلتے وقت دھکا دیں، فرش پر قلم سے سیاہی نہ جھٹکیں، کاغذ کے ٹکڑے نہ پھینکیں اور نہ پڑا رہنے دیں۔ ایسی چیزوں کے رکھنے کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیں اور وہیں ان کو رکھیں۔ کتابوں کو بھی ان کے سلیقے سے رکھنا چاہیے، ان کے کونے، غرض کوئی چیز کٹی یا پھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ مشق کی کاپیوں میں داغ دھبے نہ ہونے چاہیے، جب ان کو گھر لے جا کر رکھیں تو ان کی جگہ پر رکھیں، یہ نہیں کہ ایک چیز ایک طرف بے پرواہی سے پھینک دی، دوسری طرف پھینک دی جائے۔ لکھنے میں صفائی برتنی چاہیے۔ یاد رہے کہ جو طالب علم اسکول میں اپنا کام صفائی اور سلیقے سے کرتا ہے وہ بعد کو دفتروں اور کارخانوں میں بھی ویسے ہی صفائی اور سلیقہ برتے گا۔ جس طرح اسکول میں ہر جگہ کوڑا کرکٹ پھینکنا اچھی نہیں، اسی طرح گلی کوچوں میں ایسا کرنا برا ہے۔ بعض لوگ گلیوں میں اپنے گھر کا سارا کچرا پھینک دیتے ہیں، یہ بہت بری حرکت ہے۔ اس سے گلی بھی گندی اور گندگی کے باعث بیماریوں اور جراثیم بھی پھیل جاتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ راستے میں خصوصاً فرش پر نہ تھوکا جائے۔ تھوکنا بڑی گندی عادت ہے، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ بچوں کو چاہیے کہ اپنے کپڑے قرینے سے رکھیں، جوتے کا فیتہ باندھیں، بٹن لگائیں، جوتے صاف رکھیں اور کپڑے جھاڑ کر پہنیں۔ کپڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو اپنا بدن بھی صاف رکھنا چاہیے۔ بالوں میں کنگھا کرنا، ہاتھ منہ دھونا اور دانتوں کو صاف رکھنا بڑی عمدہ اور پسندیدہ عادتیں ہیں۔ جو کچھ بچے کریں، جس طور سے اپنا وقت صرف کریں، اس میں ایک سلیقہ، ایک قرینہ ہونا چاہیے۔ جس طرح ہر چیز کے لیے جگہ مقرر ہوتی ہے، اسی طرح ہر کام کے لیے وقت مقرر کرنا چاہیے، اور جس طرح ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا مناسب ہے، اسی طرح ایک کام کو اپنے وقت پر کرنا ضروری ہے۔ یہی وہ قاعدہ ہے جس سے ہم زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بچوں، اس چیپٹر کی پڑھائی کے دوران میں نے جن ورڈز کو انڈر لائن کیا وہ آپ لوگوں نے رف رجسٹر پر ایز اے پریکٹس لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔